ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں سائل ادیم، مفتی سخاوت مدیر نعیمی صاحب، قاری عطا المنان وارثی صاحب اور حافظ محمد عمران. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی رمضان کا سما میں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں رمضان کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، مختلف حوالوں سے لوگوں کو جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرع کے حوالے سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روزے رکھنے کے حوالے سے، تو کس طرح سے آپ کی زندگی میں سہولت پیدا کی جا سکتی ہے. ویسے جو احکامات ہیں اللہ کے، اس میں روزے کے حوالے سے ابھی تک آپ کو کافی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر. لیکن ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ساحل صاحب، یہ آج کے دن میں بھی کافی روزے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا ہے. یہ لوگ آج بھی الجھے کیوں ہوئے ہیں یہ اس قسم کے سوالات میں کہ روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا، روزہ کیسے رکھا جائے گا، کیسے ہم مطلب ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ ہر کسی کو پتہ ہونے چاہیے. زیادہ تر لوگ زیادہ تر وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ہر رمضان میں ہی آپ کو ایسے ملے گا کہ ایسی عمروں کے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی مطلب اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو ہم ٹی وی تو آیا ہوا کب سے، تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتے. نہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں مگر یہ کام نہیں سمجھ نہیں آ رہے کچھ. تو یہ جنرل ٹرینڈ آپ کا جسٹ ان کیس یو ونڈرنگ انکلائن کی طرف ہی رہے گا. کچھ عرصہ جب تک کوئی میجر ایونٹ نہیں کرتے ہم جس میں آپ نالج کے بامز نہیں بلاسٹ ہوتے نالج کے، اور ایسی لیول کے اوپر نالج سیٹس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ چھوٹے مسئلے کے اوپر بات ہی نہ ہو. قوم بڑے لیول پہ ایک اقدام کرتی ہے تب کہیں جا کے وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو آپ محسوس کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جنرل پاپولیشن ٹرینڈ ایسا ہی ہے ہمارا کہ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ تر چیزیں وجہ کیا ہے اس کی؟ اسلام کو اسلام کی ٹرو ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ اسکیلر لیول پہ ڈیفائنڈ ہے کہ مطلب نیکیوں کی ایک بوری ہے، وہ اکٹھی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور مل گئیں تو ٹھیک ہے. ڈھونڈ کے نیکیاں مل رہی ہیں، بس صرف نیکیوں، ہر نیکی ایک ہی قسم کی، تھوڑی بڑی بھی ہیں تھوڑی کم بھی ہیں. یہ نہیں پتہ کہ جانا کہاں سے، سفر کہاں سے شروع ہوا، جانا کہاں پہ ہے، اور بڑے کام کرنے کے لیے اگلے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال کے بیسک آبجیکٹیوز بنانے تھے. بالغ ہوتے ہی کون سا کام شروع ہو جاتا ہے ذمہ داری کا، لڑکی کا الگ لڑکے کا الگ، پھر آپ ڈومیسٹک سرکٹ کے اندر پولیٹیکل سرکٹ کے اندر الگ الگ پلیسمنٹ کیسے کرتے ہیں. یہ بیسک سٹرکچر ہیں. یہ اسکول کا کام ہوتا ہے بتانا. مطلب اسکول کا مطلب ہے 8 اور 12 سال کے بچے کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ اب بڑے سفر شروع، بڑے کام شروع. اسلام کا یہ والا جو میکنزم ہے اب میرے اوپر آن ہونے لگا ہے. مگر ہم پہ اسلام کبھی آن ہی نہیں ہوتا. ہم پہ اتنا ہی اسلام ہے جتنا 8 سال کے بچے پہ اسلام ہے. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو. 12 سال اور 72 سال کے بندے میں فرق ہونا چاہیے اسلام کا نا. ایک سیاسی ذمہ داری، انفرادی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری والے لوگوں کے اندر بہت پریشر ہونا چاہیے. ہمیں نروس ہونا چاہیے، صبح اٹھتے ہوئے نروس ہونا چاہیے کہ میرے تو شادی ہو چکی، بچے ہو چکے، میں تو ایک ریت کا مالک ہوں، اوپر سے سربراہ ہوں، اوپر سے سیاسی طور پہ میں ایکٹیو ہوں. میرے پاس صحت ہے، میرے پاس فرصت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس پیسے ہیں. اب مجھے تو کام کرنے پڑیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو لوگ پیسے کی طرف بھاگیں گے. اگر یہ بتائیں گے تو لوگ پیسے سے بچ کے بھاگیں گے. بھائی اس کا مطلب ہے کہ اور ذمہ آ جائے گا. آج میں آپ کو فار ایگزامپل ہاکی فیڈریشن کا صدر لگا دوں، آپ خوشی خوشی تو نہیں گھر جائیں گے، آپ پریشر میں جائیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کی کیا سائنس ہے، اسپورٹ نہیں کھیلی ہوئی، اس کا ذمہ کیا ہے، اس کے پچھلے کیا مسائل چلتے ہیں، ان کو کیسے حل کروں گا میں. سیاسی اور انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری آپ کو خود سمجھ آتی ہے ہاکی فیڈریشن کا صدر لگانے سے خالی، جس کی اتنی خاص ٹریکشن مائلیج نہیں، کیونکہ آپ اتنے پریشر میں نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے اس کو جانتا کون ہے، جانتے کون ہے. اگر آپ کو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دوں، آپ کی پریشر کیا حالات ہونے، آپ کی پریشر رات کو نیند ہی نہیں آنی. آپ سوچیں اگر آپ کو پرائم منسٹر لگا دوں، سمجھ لیں یہ پریشر ہونا چاہیے ایک بالغ مسلمان پہ کہ آپ تو بالغ ہو گیا، تیرے پہ کیا پریشر آ گیا، پوری دنیا کا ذمہ تیرے پر آنے لگا، خالی پاکستان کا پریزیڈنٹ بن کے آپ کو پریشر کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق پر تو کوئی پریشر نہیں تھا. کیا بات کر رہے ہیں، یا جملہ بول کیسے دیا لائیو ٹی وی کے اوپر کہ عمر خطاب پہ پریشر نہیں تھا. آج تک ہم اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پریشر لیا تھا، انہوں نے وہ والے کام کیے، ان کے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت تھی. کسی کا پریشر تو نہیں تھا نا. نہیں میں جس اللہ ہے اس کے رسول کے ذمے کے پریشر کی بات کر رہا ہوں میں. لوگوں کا پریشر کیا، ہاں وہ پریشر نہیں تھا میرے عمر پہ.
کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ والا تھا یہ والا بالکل پریشر نہیں لیا انہوں نے. سموتھلی میانہ روی سے. جتنا ابو بکر صدیق پہ نا دیکھیں ٹیکنیکل لیول کے اوپر سمجھیں, سیدنا ابو بکر صدیق پہ پتہ کیا پریشر تھا کہ کائنات کا سردار ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے بعد آپ کو ذمہ داری مل گئی, سکسیسر ٹو دا پروفٹ. اس سے ٹف جاب دنیا میں کوئی نہیں ہے, کوئی بھی جاب اس سے ٹف نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد آپ کو لیڈرشپ ملے. یہ پریشر سوچیں آپ کہ پوری امت نے ذمہ داری, آخری بچے تک نے دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام اور اسلام اب آگے لے کے چلنا ہے آپ نے. اس تناظر میں آپ سیدنا عمر کا پریشر سوچیں کہ ان کے نروز کے اوپر کیا پریشر ہوتا ہوگا روز. وہ ظاہر ہے پھر کس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا وہ تو ہمیں پتہ ہے, تاریخ خود گواہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا امپیکٹ ایک بندے کے تھرو اگر آیا ہے دنیا کا تو وہ عمر خطاب کے تھرو آیا. ابھی گورا بھی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تم نے تو ایج ہی بدل دی, سوچ بھی بدل دی, فلسفہ بدل دیا, لیڈرشپ کے مطالب بدل دیے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, فائدے نقصان کے ہیں, مگر پریشر سوچیں کیا یہ ہمارے مسلمان لڑکے پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہر بندہ سوچ رہا ہے آج میری چھوٹی باسکٹ کے اندر کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے گی تو بس کافی ہے میرے لیے. اور نعوذ باللہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی ایک صرف یہی شک تھی اسلام کی. اس لیے لوگ لیتے ہیں تو لیں, نہیں لیتے تو نہ لیں گے فلسفے کے اوپر. سوچیں تو صحیح, کیوں کوئی بندہ اب اس کو پرماننٹ لائف سٹائل بنائے. یہ لائف سٹائل نہیں ہے ہمارا, یہ ہابی بن گئی ہے. یہ ہابی کی ڈیفینیشن جو اسلام کی ہم نے رکھی ہیں. لائف سٹائل کی ڈیفینیشنز تو عام سیاستدان اور سپورٹس مین کو پتہ ہوتی ہیں. سپورٹس مین روز جم جاتا ہے, روز پریکٹس کرتا ہے. سیاستدان روز سیاست کرتا ہے. کوئی ایک دن آف لے سکتا ہے؟ نواز شریف, عمران خان, زرداری, ان کو تو دن کیا گھنٹہ آف نہیں ملتا. ہر وقت کا ذمہ ہے نا. صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں چھوڑیں اس بات کو. لائف سٹائل ذمے کا کیسا ہوتا ہے؟ اسلام نے یہ ذمہ دیا تھا ہمارا لائف سٹائل لگے. سوچیں اس وقت کا لڑکا ابھی اٹھ رہا ہے, امیاں اس وقت پاکستانی لڑکوں لڑکیوں کو اٹھا رہی ہیں بستروں سے کہ افطاری کا وقت ہونے والا ہے, اٹھ. یہ ہمارا مسلمان جوان ہے. اس نے نہیں پوچھنا آپ سے یہ سوال. میں تو حیران ہوں پھر بھی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ روزے کا ان کو عمومی طور پر پتہ بھی نہ ہوگا رمضان شروع ہو گیا. یہ پاکستان کا مسلمان لڑکا ہے جو اس وقت سویا ہوا ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ صبح فجر, ظہر, عصر اور اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے. وہ پتہ ہے کیا سوچ رہا ہے کہ میرے آزادی کا وقت ہونے والا ہے, کہ کھانا کھا سکوں گا اور عیاشی جو کس نے کرنی ہے, جو بھی اس نے کرنی ہے وہ کر سکوں گا. اور ساری رات اس نے ویڈیو گیم یا یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے ہیں, وہ اس کے لیے وہ مطلب اس نے نارملائز کر لیا ہوا ہے. جو ذمہ پڑتا ہے نا جب کسی کام کا, تو پھر یہ والے لائف سٹائل نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں نا بچے ڈسپلن میں نہیں ہیں تو بچے بے راہ روی کر رہے ہیں یا سست ہو گئے ہیں, پروکراسٹینیٹ کرتے ہیں. آپ نے اسلام سمجھایا ہی نہیں. آپ نے دنیا کا ذمہ دینا تھا, آپ نے اپنے محلے کا ذمہ نہیں دیا اس کو. اپنے محلے کو چھوڑیں, خاندان کا نہیں دیا, خاندان کا چھوڑیں, اپنے گھر کا نہیں دیا, وہ بھی چھوڑیں, اپنا بھی نہیں دیا اس کو اپنا ذمہ. مجھ سے کہاں پیار ہے, ہاں نیند تجھ کو پیاری ہے. یہ ابھی کا ہے. ابھی ہم کہیں ٹیکنالوجی کے اقبال کے وقت بھی یہی حالات تھے. اس وقت بھی ٹیکنالوجی سیل فون اور اسمارٹ اسکرین تھی نہیں. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس وقت بھی کیا ہم سیل فون میں دھوتے تھے, یہ لے گیا تھا ہمیں بھاگ کے. نہیں, یہ اسلام کی ریئل ڈیفینیشن نہیں دے رہا ہمیں کوئی. ہمیں بتا نہیں رہا کہ دنیا کا ذمہ لے کے خلیفۃ الارض نیچے اتر آیا ہے. اٹھ بھائی, تیرا کام بہت ہی بڑا ہے, بلکہ سب سے بڑا ہے. باقی یہ کام چھوٹے 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 کر کے بتاتے ہیں, تو باقی یہ کام کیا ہے, یہ والا کام تو سب سے بڑا ہے. وہ جو تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. قرآن سینے سے نہیں ہے اس کا مطلب؟ آپ نہیں سر, سینے سے لگانے والے تو ہم ماسٹر ہیں, سینے میں اتارنے میں زیرو ہیں ہم. سمجھ رہے ہیں, جذباتی بہت ہیں ہم, نظریاتی نہیں ہیں. جذباتی ہیں؟ جی جذباتی تو ہیں ہمارا. ہم تو مگر ہم سے قرآن کے لیے جذباتی نہیں ہیں. آپ بارڈر کے اس طرف جائیں, گیتا کے لیے بھی اسی طریقے سے ہمارے شکر ککر دادا کے جو دوسرے کزنز ہیں وہ گیتا کے لیے جذباتی ہیں. ادھر RSS اتنی جذباتی ہے گیتا اور اپنے مذہب کی. جذباتی کام, خالی کام جذباتی کافی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو کریٹ اے مدر پرسپیکٹو جو بچوں کو وہ دے جو کہ ایک بچے کو بچپن سے ہی صحابی کے زاویے پہ ٹرین کر رہی ہو کہ بھائی دنیا کا ذمہ لینا ہے. اتنے بڑے لیڈرشپ سکلز اور ایٹریبیوٹ تھے کہ پرپس بڑا ہوتا ہے, سکل زیادہ چاہیے ہوتی ہے. آپ اولمپکس کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میں پاکستان لیول گیمز کے لیے تیار ہوں. کون زیادہ بہتر ایتھلیٹ ہوگا؟ جو اولمپک کے لیے. جی ہاں, تو اسلام اگر دنیا کا ذمہ دے رہا تو آپ کے ہر سکل اور ایٹریبیوٹ بچے میں زیادہ بڑی ہو جائے گی. اگر آپ نے لوکل کھیلنا ہے
تو پھر ہو جائے گا. نیشنل بھی پرکاش بنا دیتے نا, نیشنل بھی نہیں ذمہ دیتے. بالکل صحیح بات. مسلمان اپنے دین کے نام پہ نیشنل ذمہ بھی نہیں دے رہے کہ بس اپنا اپنا سوچوں, بس اپنا تزکیہ نفس ہو جائے, بس میرا کام ختم. یہ کوئی اس نے کہا اس اسکل اور ایکومن اور ٹیلنٹ ڈیولپ کرنا ہے, زیرو ہو جائے گا. مسلمان زیرو اس وقت اس لیے اپنا اپنا کھیل رہا ہے. تزکیہ نفس کافی وقت, اور پوری دنیا کا تزکیہ نفس کرانا کام تھا بیٹا آپ کا. پورے 7 ارب لوگوں کا تزکیہ, 7 ارب تو ابھی زندہ ہیں, اگلی نسلوں ان کی آنی ہے, ان کا تزکیہ نفس کا انتظام, اس نظام کو اسلام بولتے ہیں. یہ دین ہے ہمارا, یہ دین ہے. جی مفتی صاحب. یہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا, ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ کے اندر رکھنا یہی ادب کا تقاضا ہوتا ہے. یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں ضرورت ہیں اس دور کی, لیکن جس بندے کی جہاں تک کوئی ذمہ داری ہے نا اس کو پورا کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. یہ کہنا, جیسا کہ شروع میں آپ نے سوال کیا تھا کہ آج بھی ہم انہی سوالوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, روزہ کس چیز سے نہیں ٹوٹتا, تو یہ بھی مسائل ہیں, یہ ہی مسائل نہیں. اور اسی طرح جو ابھی تمہید باندھی گئی یہ بھی مسائل ہیں, یہ ہی مسائل نہیں. تو اسلام ہمیں ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے. نہیں آپ سے بات کی توجہ تھوڑی سی چاہوں, ہر معاملے کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل معاملہ ہو, چاہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہو. اگر آپ چلیں, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, ہم امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح ہی اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ کتاب الایمان سے شروع کیا. کتاب الطہارت کو بھی آپ نے ذکر کیا, اسی طرح کتاب الصلاۃ کو بھی ذکر کیا, اسی طرح کتاب الصوم کو بھی, کتاب الحج کو بھی, چلتے چلتے کتاب السیر کو بھی آپ نے, اگر آپ بخاری کی جلد دوم اٹھاتے ہیں تو اس کی پہلا جو چیپٹر, پہلا باب, پہلی کتاب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات پر مشتمل ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر اسلام بناتی ہیں. کسی ایک اسلام کی چیز کو حقیر کر دینا, یہ کہنا جی یہ چیز ہے ہی نہیں, یہ غلط ہوگا. کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل, یہ کوئی نماز روزے کی مسائل, یہ غلط بات ہے. کسی بھی شاعر اسلام کی تحقیر کرنا یہ اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانیں, یہ نہ کہیں کہ یہ مسائل نہیں ہیں, یہ بھی مسائل ہیں بھائی. ایک قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو قرآن یہ بھی کہتا ہے مفتی صاحب کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. قرآن یہ بھی کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ قرآن الْجَنَّةَ. یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بالکل ایسا ہے. میں نے تو کل اس لیے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں آیات جہاد کے اوپر ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جہاد کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے تو نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کو چھوڑ دیں. تو قرآن نے ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھا ہے. تو کسی ایک چیز کو آپ اوپر لے جائیں, باقی تمام چیزوں کو نیچے پھینک دیں, یہ غلط ہے. اب ہم اگر یہ آج جو اقوام عالم میں لوگ کہتے ہیں یہ جی علماء حضرات یا یہ جو مسلمان ہیں, چلے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, علماء کی بات نہ کریں, مسلمان جو ہے یہ آج بھی جناب طہارت کے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یہ جناب پاکی کیسے حاصل کرنی ہے, ناپاکی کیا چیز ہوتی ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو آج سے یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ سن 2020 میں 21-22 میں جن حالات سے ہم دوچار ہوئے ان کی بنیاد کیا تھی؟ پاکی نہ پاکی. کورونا کے معاملات ہم نے نہیں دیکھے, وہ کہاں سے چلے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے سے منع کیا تھا ان چیزوں کو جب لوگوں نے استعمال کیا, چمگادڑ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, مکروہ کیا, تو وہ چیزیں جب لوگوں نے استعمال کرنا شروع کی, اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کیا, تو کورونا کے معاملات ایسے ہم نے پاکستان میں تو نہیں کھاتے تھے نا وہ حرام. دیکھیں وہ چیز ایک سے آگے منتقل ہوتی چلی. وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ 80 سال کا بندہ پڑپوتوں کے ساتھ آگے پوچھے یار جنابت بھی کچھ ہوتی ہے, غسل بھی فرض ہوتا ہے, تو کہیں گے بھائی تو کیا کرتا رہا. یہ بات سنیں, میں بات تو پوری سن بس تھوڑی سی بات رہ گئی, اس کے بعد آپ کیجئے گا. میری صرف 20 سیکنڈ کی بات. سر وہ تحقیر نہیں کرتے شاید کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس عمر میں. آپ بعد میں کومنٹ کیجئے گا, میری صرف 20 سیکنڈ کی بات رہ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے. جب اس فرض کو چھوڑیں گے نا تو پھر تمام فرائض پس سے پشت ڈالے جائیں گے. ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے, اس کے والدین کو فکر ہونی چاہیے. آج ہمارے والدین اصل مسئلہ یہ ہے, اصل اس کے ساتھ آپ نے درست فرمایا جو ہے, قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ اگر ہم 72 برسوں میں اقرا کے اوپر اللہ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اگر ہم وہاں سے شروع نہیں ہوئے
72 برس کی عمر میں ہم یہ لوگوں سے پوچھیں کہ میرا روزہ کنج ٹوٹ جائے گا؟ بھئی دیکھیں ایک بندے کو اگر علم نہیں ہے تو اس کا عمومی طور پوچھنا فرض ہے مفتی صاحب بالکل فرض ہے، لیکن ان 17 دنوں میں یہی سوالات آئے ہیں نا، آنے چاہیے اور بھی سوالات. میں تو کہتا ہوں ہم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں؟ صرف روزے نماز اور طہارت کے مسائل بتانے کے لیے نہیں بیٹھے، چلیے یہاں سے کالر لے لیتے ہیں. تمام مسائل بتانے